اس کے علاوہ گھر بیٹھے بہت سارے بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ریجنل آفیسز وزٹ نہیں کر سکتے. سو وی وانٹ کہ ان کو گھر بیٹھے بہت ساری انفارمیشن جو ہے ان تک پہنچ جائے, اور وہ بھی آتھینٹک وے کے اندر, اس کے اندر کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ان کو لگ رہا ہو کہ ہمیں اس پہ صحیح گائیڈنس نہیں ملی. سو ہم ٹرائی یہی کرتے ہیں تمام ریجنل آفیسز والے جہاں جہاں ہمارے آفیسز ہیں کہ آپ تک ہم لائیو سیشن کے تھرو اپنی جتنی بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس اور جتنی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. آج کے سیشن کے اندر میں کچھ ڈیٹس کی اناؤنسمنٹ کروں گی آپ کے ساتھ, اور میرا خیال ہے کہ یہ بچوں کے لیے بڑی اچھی نیوز بھی ہے. اور بہت سارے بچے ہمارے, جب میں لاسٹ ایئر کی اگر بات کروں تو بچے ہم سے کنٹینیوسلی کوشچنس کرتے تھے کہ جب یہ ہماری ری اپیئر کی پالیسی کا ایشو تھا تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ ری اپیئر کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ دلی طور پہ چاہ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے تاکہ بچوں کا زیادہ جو ایک ٹائم سپین ہوتا ہے اس کی بجائے ایک شارٹر سپین ٹائم کے اندر ان کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ کور اپ ہو جائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا جو بی اے آٹم 23 کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے. اس کو 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں, بچوں کو آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا. اس کی پوسٹ بھی غالباً میں نے شیئر کر دی تھی اور میں نے اس کو اپڈیٹ بھی کر دیا تھا. تو آپ یہ ہے کہ جن وہ جو بی اے کا رزلٹ ہے جس کے بارے میں بچے ہم سے کنٹینیوسلی پوچھے تھے کب اناؤنس ہوگا, تو ہمارا رزلٹ جو ہے بی اے کا آٹم 23 کا اناؤنس ہو چکا ہے. اچھا, اس کے اندر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو رزلٹ آپ کا اناؤنس ہوا ہے, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کے کسی سبجیکٹ کے اندر وہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, FER1 یا FER2 لکھا ہوا آتا ہے ان کے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ, اس کے لیے جس کو ہم لوگ نارملی ان ادر ٹرمز ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ری اپیئر. ٹھیک ہے, کہ وہ دوبارہ سے اس کو ری اپیئر کے اندر جا کے اپنے ان سبجیکٹس کو اور اپنے وہ جو ان کے کورس کانٹینٹس ہیں جن کے اندر ان کا فیل ہے یا ان کے مارکس بالکل زیرو ہے, جو بھی کیٹیگری ہوتی ہے, آپ اس کو دوبارہ ری اپیئر کر کے جا کے آپ اس کا چلان لے کے آپ دوبارہ سے اپنے اس پروسیس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اپنے جو مارکس ہیں اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اس نیکسٹ سیمسٹر کے آنے تک ویٹ کرتے, یونیورسٹی نے کتنی اچھی پالیسی لانچ کر دی ہے دوبارہ سے بچوں کے لیے, اور میرا خیال ہے یہ آپ سب کی بار بار کہنے کی ایفرٹ سے ہی یونیورسٹی کا یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے جس کے اوپر یہ بچوں کو دوبارہ سے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر وہ بچے جو بھی سبجیکٹ جس میں وہ رہ گئے ہیں اس کو دوبارہ ری اپیئر میں جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ تو ایک امپورٹنٹ میں سمجھ رہی تھی جو میرا مین آج بیسیکلی آپ تک کنوے کرنے کا بھی پرپز تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائیو آ کے آپ کو بتاؤں گی کہ بچے اس کا بہت اینشیسلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ پی ایچ جنہوں نے دینا ہوتا ہے تاکہ ان کا لمبا والا ٹائم ڈیوریشن ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہماری ری اپیئر پالیسی مینس جن بچوں کا FER1 یا FER2 لکھا ہوا ہے رزلٹ کے اندر جس سبجیکٹ سے وہ رہ گئے, آپ نے کرنا کیا ہے کہ 4 سپٹمبر از دا لاسٹ ڈیٹ. میں آپ کو دوبارہ سے اناؤنس کر رہی ہوں کہ 4 سپٹمبر آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے ری اپیئر پالیسی والے بچوں کے لیے اپلائی کرنے کی. 4 کے بعد آپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, اور پھر وہی بچے ریجنل آفیسز آ کے پریشان ہوتے ہیں, ان کو ٹینشن ظاہری سی بات ہے کہ نیچرل ہے کہ جہاں کہاں آپ کا اتنا ٹائم لگنا تھا, کہاں یونیورسٹی نے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو دوبارہ سے اپرچونٹی دے دی ہے کہ آپ آئیں اور اپنے یہ جو ایگزام جو آپ کا رہ گیا اس کو آپ دوبارہ سے کلیئر کر لیں. تو 4 سپٹمبر از دا لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن فار ری اپیئر. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ, اور اس میں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں بچوں کے لیے ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ابھی ایگزامز ہونے جا رہے ہیں 2 سپٹمبر سے, آپ کے یہ ایگزامز انہیں کے مطلب کہ بچے جو ہمارے ابھی فیز 1 کے جو سپرنگ 2024 کے ایگزامز ہونے جا رہے ہیں اس سے نیکسٹ 2 ڈیز ایکسٹینڈ کر کے 4 سپٹمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے تاکہ آپ یہ بچے اپنے ایگزام دیں گے اور انہیں مین وائل جو ہے آپ کو بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ یا اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا. اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ فیز 1 کے جو ہمارے ایگزامز ہیں سپرنگ 2024 کے جو سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ابھی, ان بچوں کی رول نمبر سلپ CMS پورٹل پہ بھی آ چکی ہے. پلس جیسے کہ بار بار ہم اناؤنس کر رہے ہیں, تمام لوگ آپ کو بتا بھی رہے ہیں, CMS پورٹل تو آپ کے پاس آپشن ہے ہی ہے, موبائل ایپ. ٹھیک ہے, AIOU موبائل ایپ کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, بیکاز جو موبائل ایپ ہے آپ کی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آل دا ٹائم موبائل آپ کے پاس ہے. آپ اپنے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں, آپ کی جتنی انفارمیشن ہے آپ وہاں سے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ اپنی انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں.
تو موبائل ایپ میرا خیال ہے کہ ایز کمپیئر ٹو CMS آپ باقاعدہ سسٹم کو اوپن کریں یا آپ ویب سائٹ پہ جائیں پھر اس کو لاگ ان کریں، تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے آپ کے پاس کہ اپنے تھرو موبائل ایپ جو ہے آپ لاگ ان ہو، اپنا جو بھی آپ کا ID پاسورڈ ہے اس کو کر کے، اور موبائل کے اندر جتنے سارے فیچرز اس کے اندر آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لوڈ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بہت سارا ہمارا اسٹوڈنٹس کا سلاٹ ہے اور سارے بچے غالباً اس کو یوز بھی کریں، تو آپ اس کی انفارمیشن جو ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور اپنی رول نمبر سلپ کائنڈلی بفور اسٹارٹنگ یور فرسٹ ایگزام اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل ایپ سے. اگر وہاں سے نہیں ہوئی تو CMS پورٹل تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے ہی ہے، اس کا پروسیجر بھی آپ کو پتا ہے، تو اس کو ضرور آپ انڈرسٹینڈ کریں. اچھا، اس کے بعد 0 مارکس. ٹھیک ہے، یہ آج میں جرنل تھوڑی سی ان چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو بچے ہمارے پاس زیادہ جو ڈیلی بیسس کے اندر بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں وزٹ کرتے ہیں، ان کو بہت ساری پرابلم ہوتی ہے 0 مارکس والے بچے. ٹھیک ہے، 0 مارکس والے بچوں کا یہ ہے کہ جو ان کے ریلیونٹ ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ جائیں، جو بھی ان کا پرابلم ہے یا جو بھی ہے اس کے اکارڈنگلی اپنی اپلیکیشن جو ان کا پروسیس ہے اس کو وہاں پہ پٹ اپ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریجنل آفیسز والے ہی کنسرنڈ اس کو ڈیل کریں گے، بجائے آپ ادھر ادھر سے انفارمیشن لیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جو آپ کا ریلیونٹ ریجن ہے، فار ایگزامپل میں لاہور ریجن سے ہوں، تو آپ نے اپنے لاہور ریجن کے جو بچے ہوں گے انہوں نے یہی آ کے ہمیں 0 مارکس کے لیے جو ہے ہمیں پرسیو کرنا ہے، اور یہاں پہ آ کے ہم سے اپنا جو بھی ان کا ایشو ہے 0 مارکس سے ریلیونٹ وہ ہم اس کو ڈیل کر کے آگے ہم اس کو پروسیس کریں گے. ڈیٹس جو تھیں ہماری ایڈمیشن پروگرامس کی، جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہمارے اوپن ہیں جن کے اوپر ایڈمیشنز آن گوئنگ ہے آپ کے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈیٹس کے اندر کچھ ایکسٹینشنز ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو BS پروگرام کے فیس ٹو فیس جو BS پروگرامز ہیں ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے 5 سپٹمبر. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے جو BS پروگرامز فیس ٹو فیس جو ہے ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے فریش اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ ڈیٹ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ کی لاسٹ جو ڈیٹ تھی آپ نے اس پہ چلان جنریٹ کیا، آپ نے نیو چلان آپ کو جنریٹ کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اسی چلان کو کنٹینیو کریں اور اسی کو آگے آپ جو ہے فردر آپ اپنی فی جو ڈپازٹ کریں، جو بھی آپ نے میتھڈالوجی یوز کرنی ہے اس کو اکارڈنگلی اپنی فی جو ہے آپ اس کو ڈپازٹ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فیس ٹو فیس کے اندر ہمارے پاس BS MPhil PhD کے جو پروگرامز آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کنٹینیو اسٹوڈنٹس، ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے 27 اگست تک. ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ اگین کہ ہمارے BS کے جو فیس ٹو فیس کے اندر جو پروگرام کنٹینیو اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی ڈیٹ ہے 27 اگست، اور جو میں نے پچھلی ڈیٹ آپ کو بتائی ہے وہ بیسیکلی ہے ہمارے فریش اسٹوڈنٹس کی، وہ ہے 5 سپٹمبر. اور مکس نہیں کرنا آپ نے اس کو، جو ہمارے ابھی کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی 27 اگست ہے، ان کا بھی وہی پروسیجر ہے. اگر انہوں نے چلان اپنی اس ڈیٹ پہ جنریٹ کر لیا ہے تو وہ دوبارہ سے نیو چلان جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی چلان کو کنٹینیو کریں اور بیفور اینڈنگ آف دا لاسٹ ڈیٹ آپ اپنا چلان جو اس کو ڈپازٹ کریں، اس طرح سے آپ کی فی جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ ہمارے سپرنگ 2024 کے فیز 1 کے ایگزام جو ہیں وہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو رول نمبر سلپس ہیں وہ آپ کے CMS پورٹل پہ بھی آ چکی ہیں، اور آپ اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو موبائل ایپ ہے اس کو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میٹرک FA کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی ہماری جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 5 سپٹمبر. ٹھیک ہے، اس سے بچے آ بھی رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی بچے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پڑھ نہیں سکے کسی بھی وجہ سے یا ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، تو آپ کائنڈلی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں سے پڑھ چکے ہیں یا کہیں سے بھی پڑھ چکے ہیں، اگر آپ ہمارا سیشن سنتے ہیں، ہماری انفارمیشن آپ تک آ رہی ہیں، آپ یہ انفارمیشن آگے سپریڈ بھی کریں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چیزوں کی نوحہ نہیں ہوتی، ان کو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جب ہم انفارمیشن اپنی ان سے شیئر کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے بچوں کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہماری جو کورس ورک والی جو فیلڈ ہے، یہ تو ہر سیمسٹر کے اندر ہمارے آلٹرنیٹ کچھ سوئچنگ کے ساتھ ہمارے کورسز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم سب آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ہر بار جب بھی سیشن پہلے بھی کرتی تھی یا اب بھی کر رہی ہوں، اور بہت سارے سیشنز کے اندر تھرو آؤٹ تو نہیں لیکن بہت سارے میرے سیشنز کے اندر میں فوکس کر رہی ہوں سرٹیفکیٹ کورسز کے اوپر. ٹھیک ہے، ناؤ ڈیز آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے حالات بہت ٹف ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ
کوئی نہ کوئی اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں سمجھتی ہوں پڑھنے کا بینیفٹ یہ ہے بچوں کو کہ آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سارے اس کے اندر اس طرح کا آپ کا سسٹم آ جاتا ہے کہ آپ کو آن لائن موڈ کے اوپر ہے بہت سارا کام، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کیمپس میں آ کے ہی پڑھیں یا جو بھی ہے، تو سرٹیفکیٹ کورسز جو ہیں یہ بہت شارٹ اسپین آف ٹائم کے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ میں سے بہت سارے بچے اس پہ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کے اوپر ایک پراپر سیشن بھی آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں اور آپ کو ایک پراپر انفارمیشن جو ہے وہ بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ جو ہے مجھے ایک ان باکس کر دیں، جو بچے اس کے لیے ولنگ ہیں یا اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے اندر آپ کو سمجھاؤں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ ای کامرس آن لائن اسکلس کے جو کورسز ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور ان کا پرپس کیا ہے، اور آن لائن ارننگ آپ کیسے کر سکتے ہیں ان کورسز کے تھرو. ٹھیک ہے، اس کا رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہوگا. اور یہ بھی میں ایک بتاتے چلوں، مجھے کچھ کوشچنز آئے تھے ان باکسز کے اندر فیس بک کے اوپر اور ایون انسٹاگرام کے اوپر بھی. بچے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم آپ کے پاس ایک کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کسی پروگرام کے اندر انرولڈ ہیں، تو کیا ہم یہ سرٹیفکیٹ کورسز کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایٹ اے ٹائم ہماری یونیورسٹی کا یہ رول ہے، آپ ایک پروگرام کے اندر آپ انرول ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ بی ایس آنرس کسی بھی پروگرام کے اندر کر رہے ہیں تو آپ مین ویل سرٹیفکیٹ کورس نہیں کر سکتے. یہ نارملی اس کو آپ تب جوائن کریں جب آپ کا بیچ میں سیمسٹر کے اندر گیپ آتا ہے. اگر آپ کو تب لگ رہا ہے کہ اس کی آفرنگ ہے، یہ چل رہا ہے، تو اس کو ضرور اویل کریں. مجھے بیچ میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر آپ اس طرح کا جو ہنر ہے نا، یہ اسکل ہے، اس کو ضرور، کیونکہ اس کے اگر آپ اس کے ٹائٹل تو ای کامرس اسکلس، اس کے ٹائٹل کے اندر ہی اسکل کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو اس کے اندر بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو باقاعدہ اس کے اندر اکاؤنٹس بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا. آپ کو بتایا جائے گا کہ جیسے فیس بک کے اندر جو بچے کام کرنا چاہ رہے ہیں، فیس بک مارکیٹنگ کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو مطلب کہ زیرو سے لے کے اینڈ تک آپ کو سکھایا جائے گا پراپر. اور اس سے میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو ایک ٹرک آ جاتا ہے نا، آپ کو ایک میتھڈالوجی پتہ لگ جاتی ہے کام کرنے کی، تو آپ کا ارننگ لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ارننگ بھی کریں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ ایک سیشن، بلکہ اگر آپ نہ بھی بتائیں تو میں اس کے اوپر ایک آپ کے ساتھ سیشن کروں گی، کیونکہ بہت سارے بچے ہوپ سو انٹرسٹ لے بھی رہے ہیں اور میری کوشش بھی ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں سیشن بھی انشاءاللہ کروں گی. یہ تھی جی آج کی کچھ چند اناؤنسمنٹ جن کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی، کوئی فردر آپ کو کوئی کیوری ہے، تو آپ مجھے جو ہے ان باکس بھی کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر بھی ہماری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ ہم لائیو بھی آ رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو میرے پاس کچھ کوشچنز آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے جو آنسرز ہیں میں ابھی آفٹر سیشن کے آپ کو دے دوں گی میں. اور کوئی کیوری ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ جہاں بھی شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ تھرو ان باکس